رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد بلال اور آپ سب دوستوں کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ کوئی آپ کو اگر برا بھلا کہہ جائے تو درگزر کیا کریں۔ وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے عیب کی وجہ سے تمہیں کوئی گالی دے دے تو تم اس کے عیب کی وجہ سے تم اس کو گالی مت دو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں برا بھلا کہہ جائے تو بدلے میں تم اس کو نہ کہو، حالانکہ تمہیں اس کی کمزوری کا پتہ ہے۔ اگر کسی کو تمہاری کمزوری کے بارے میں پتہ ہے، معلوم ہے اسے، تو تم بدلے میں نہ کرو، کیونکہ جو گالی دینا ہوتا ہے یا برا بھلا کہنا ہوتا ہے وہ واپس اسی انسان کے اوپر آتا ہے۔ یہ ایک دل کو سمجھانے والی بات ہے، نفس کو سمجھانے والی، کنٹرول کرنے والی بات ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کو برا بھلا کہہ جاتا ہے تو بجائے یہ کہ درگزر کریں، الٹا ہم ایک اگر وہ سناتا ہے ہم دو سناتے ہیں، اگر وہ ایک گالی دیتا ہے تو ہم دو دیتے ہیں۔ تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے؟ حالانکہ یہ ہماری اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں کچھ کہہ دے تو تم اسے بدلے میں معاف کر دو، تمہیں بدلہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا، 100% ملے گا۔ لیکن دنیا میں اگر تم نے لے لیا تو آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ اور اگر دیکھا جائے نا، ان چیزوں میں رکھا بھی کچھ نہیں ہے، یقین کریں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا۔ یہ فتنہ فساد بڑھتا ہے، کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہے۔ غصہ اگر ایک انسان کو آیا تو دوسرا اگر چپ ہو گیا نا تو اس سے دونوں کی بھلائی ہے، لیکن اگر ایک کے بجائے دونوں بڑھ گئے ہیں تو پھر دونوں کا نقصان ہے۔ تو اگر کوئی کچھ کہہ دینا تو درگزر کر دیا کریں کہ کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی مقام اونچا رکھیں گے اور دنیا والوں کی نظروں میں بھی اونچا رکھیں گے۔ آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں، اگر کوئی آپ کو کچھ کہہ دے تو دل میں وسوسہ آئے گا کہ تم ڈر گئے ہو، تم یہ ہو گیا، تم وہ ہو گئے۔ آپ ایک دفعہ اپنے ضمیر کی بات مان کر دیکھیں کہ آپ کے اندر بہادری آئے گی یا آپ کے اندر فتنہ فساد والی بات آئے گی۔ تو یقیناً آپ کے اندر بہادری آئے گی، کیونکہ آپ نے ایک اسلامی تعلیم کو فالو کیا۔ اس وقت پورا کفار نا وہ کس لگن میں لگا ہوا ہے، وہ کس کام میں لگا ہوا ہے؟ وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے کہ اسلامی نظام کو اس پوری دنیا سے ختم کیا جائے۔ ان کو تکلیف جو ہے ہمارے اسلام سے نہیں ہے، ان کو اسلامی نظام سے ہے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر اسرار احمد وہ اسی چیز کے بارے میں تڑپتے رہے کہ ان کو تکلیف ہمارے اسلام سے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نمازیں پڑھو، ہمیں کوئی چیز لینا دینا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں روزے رکھو، کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، لیکن کہتے ہیں کہ یہ تمہارا نظام ہے نا، یہ نظام سے بڑی نفرت۔ تو وہ ان کو اسلامی نظام سے نفرت ہے۔ کیوں نفرت ہے؟ کیونکہ یہ کفار کے دلوں کے اوپر تیر کی طرح چبھتا ہے، کیونکہ اس جیسا نظام اللہ تعالیٰ نے نہ پہلے اتارا اور نہ بعد میں آئے گا۔ اب تو قیامت ہی آ سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ جب بھی کوئی آپ کو کچھ کہہ دے، برا بھلا کہہ دے، کوئی کچھ کہہ دے، تو بجائے یہ کہ دو سنانے کے تو اسے کہا کریں کہ جاؤ بھائی، میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ تو دیکھیے گا وہ بھی آپ کو اچھا محسوس کرے گا اور آپ خود بھی اچھا محسوس کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل بھی ہوگا۔